اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اکثر یعنی جمعے کی شب جو ہے، جمعرات کے روز عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری میں سورۃ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری میں سورۃ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ منافق یہ لفظ نکلا ہے نون فا قاف کے مادے سے۔ یہ مادہ جو ہے یہ دو رخوں کے لیے آتا ہے۔ انفاق کہتے ہیں مال خرچ کرنے کو، یعنی مال ادھر سے آئے آپ روک کے نہ رکھیں، ادھر سے نکال دیں تو وہ کیا ہے، وہ انفاق ہے۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ نافقہ گو کے بل کو کہتے ہیں جس کے دو رخ ہوتے ہیں کہ ادھر سے کتے آئے تو بھاگ کے ادھر نکل جائے۔ تو نفاق کیا ہے؟ دو رخا پن، یعنی کسی انسان کا دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے لیے چاہنا اور ایک کے لیے دوسرے کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہونا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہر سے بادہ باد کہ اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، اب دین کے ہر تقاضے کو رسپونڈ کیا جائے اور اس کے لیے ہر نقصان برداشت کیے جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سچے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ کہ اچھی اچھی چیزیں دونوں سے لی جائیں، آخرت کی بھی خواہش کی جائے اور دنیا بھی اس کے لیے چھوڑی نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر نفاق ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے کب ہوا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو عبداللہ ابن ابی ایک مدینے کا شخص تھا، بڑا مالدار خزرجی سردار تھا اور سب سے مالدار آدمی تھا۔ مدینے کے لوگوں نے اوس و خزرج نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے تشریف لے آئے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ ہوتا ہے، اللہ ہم میں سے کسی کو نہ آزمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکشن کے نتیجے میں کولیشن گورنمنٹ بنی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ چٹھا گروپ کے درمیان۔ سینٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور بے نظیر پرائم منسٹر تھی، اور پنجاب میں منظور بٹو چیف منسٹر تھے چٹھا لیگ کی طرف سے۔ منظور بٹو صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور پھر میٹنگ ہوئی بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور حامد ناصر چٹھا صاحب کی، اور اس میں مخدوم الطاف حسین جو کولیشن گورنمنٹ میں منسٹر آف فائنانس تھے پنجاب کے، وزیر خزانہ، ان کے بارے میں طے ہو گیا کہ وہ چیف منسٹر ہوں۔ اور پریس کانفرنس دونوں نے، بے نظیر صاحبہ نے اور چٹھا صاحب نے کر دی کہ جی مخدوم الطاف حسین جو ہیں یہ پنجاب کے چیف منسٹر ہوں۔ شام کو حلف ہونا تھا۔ جب حامد ناصر چٹھا صاحب اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر کے آ گئے ہیں؟ ہماری تو کولیشن کی بنیاد ہی یہ تھی کہ پنجاب کی چیف منسٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ہو۔ تو چٹھا صاحب نے فون کیا محترم بے نظیر بھٹو کو کہ میرے ساتھی تو نہیں مانتے۔ تب وہ مخدوم الطاف حسین صاحب جن کی چیف منسٹری اناؤنس ہو گئی تھی، ان کی وہ کیفیت ہو گئی جو عبداللہ ابن ابی کی کیفیت۔ پتہ کیا ہوا تھا؟ یہ وہی وقت ہے کہ جب عارف نکئی جو تھے وہ چیف منسٹر بنے تھے۔ اس کے تیسرے روز یا اگلے روز مخدوم الطاف حسین خود اپنی گاڑی چلا کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہنچے تھے۔ دروازے پر پہنچ کے بریک تو لگائی انہوں نے اور دروازہ بھی کھولا، لیکن گاڑی سے نکل نہیں سکے، منہ سے ان کی جھاگیں بہ رہی تھی۔ سویر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ شوق جو ہوتا ہے نا کہ
پنجاب کی چیف منسٹری وہ کیا وہ پرویز لائی صاحب کہا کرتے ہیں نا اس کو پنجاب کی تخت لاہور کہ آپ جو ہیں وہ تخت لاہور پر بیٹھنے کا پورا خواب آپ نے دیکھ لیا ہو, اناؤنس ہو گیا ہو کہ آپ شام کو تخت لاہور پر بیٹھ جائیں گے, اور پھر وہ تخت لاہور جو ہے وہ آپ اس پر نہ بیٹھ سکیں تو پھر شوق تو ہوتا ہے نا. اب جب انسان کو شوق ہوتا ہے اس کے اوپر کئی رنگ ہوتے ہیں. جو ذرا نسبتاً زیادہ کمزور آدمی ہوتا ہے تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوگا, اور جو کمزوری اپنے اندر محسوس نہیں کرے گا کہ اگر تہڈی ایسی تیسی میں دیکھنا کس نہ کوئی بندہ ہوتے, اب وہ کیا ہے وہ پھر سازشیں کرے گا. یہ عبداللہ ابن ابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ منافقوں کا سردار بن گیا. یعنی 6 مہینے کے بعد اس نے مجبوراً پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب اس قبائلی معاشرے میں کسی کا کافر رہنا ممکن نہیں, 6 مہینے کے بعد مسلمان بھی ہو گیا, لیکن تھرو آؤٹ ہز لائف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا رہا. دوسرا, ہر وہ شخص جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا, اس نے دین کی باتیں سنی, اچھی لگی, مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, لیکن اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس میں تو جان مال بھی قربان کرنی پڑے گی. اب جب دین کے تقاضے آنے شروع ہوئے تو اس نے پھر اب قدم پیچھے ہٹانا شروع کیا. وہ نفاق کا دوسرا راستہ کہ ایمان بھی رہے ہاتھ میں, ہاں آخرت ملنی چاہیے, جنت ملنی چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن دنیا بھی چھڑنی پڑے نہیں, یہ نہیں چھڑنی. یہ اب نفاق تھا. اب سورہ صف میں ہمارے سامنے تقاضے آئے, سورہ حدید میں تقاضا آیا کہ جان اور مال لگاؤ اور مخلص ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. نفاق کیا ہے؟ اب اس میں انسان کا مخلص نہ ہونا, 2 نمبری کرنا, دونوں طرف جو ہے وہ 2 کشتیوں پر سوار ہونا, دونوں سوراخ اوپن رکھنا کہ وہاں سے اچھا مل گیا تو فٹافٹ مسلمان ہو جائیں گے, مال غنیمت ملے گا, اور اگر کوئی جان و مال چھوڑنا پڑے, قربانی دینے پڑے, تو پھر ہیلے بہانے سے ہم اس کو اوائڈ کر لیں گے. تو یہ ہے 2 رخ پر. تو اب سورت, ویسے تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے شروع ہوا, اس کے دوسرے رکوع سے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں بھی اکثر لوگوں نے اس کو غور سے نہیں پڑھا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ایمان تو نہیں بنتا اس سے, ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے بنتا ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ مومن نہیں ہے. تو ایمان کا تقاضا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. کوئی جتنا مرضی مواحد ہو, جتنا مرضی آخرت کو مانتا ہو, جتنے مرضی اچھے کام کرتا ہو, نیک ہو, دیانتدار ہو, سچا ہو, فیر ہو, جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اور اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ سے بھی ڈرتا ہے, آخرت سے بھی ڈرتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ذرا تھوڑی سی وہ ڈھیل آتی ہے, تو اسی درجے میں نفاق اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو ویسے تو یہ مضمون آپ کو سورۃ بقرہ میں, سورۃ نساء میں, سورۃ مائدہ میں, سورۃ نور میں, سورۃ توبہ میں, پھر سورۃ احزاب میں, یہاں تو پھر سورہ حدید میں ہم پڑھ کے آئے, ہر جگہ ملے گا. لیکن اس نام سے پوری ایک سورت جس میں از اول تا آخر اسی کا ذکر ہے, وہ سورۃ منافقون ہے. تو یہ 28ویں پارے کی سورت ہے, سورت کا نمبر ہے 63, سورۃ المنافقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب اے نبی آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول. اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اگرچہ سچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ بات ان کی زبان پر جھوٹ ہے, اس لیے کہ یہ تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. سمجھ گئے نا کہ وہ سٹیٹمنٹ ان اٹ سیلف درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ یہ تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا,
یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر نہیں 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 نہیں۔ یہ قسمیں کیا ہیں کہ دین کا تقاضا، اب وہ تقاضا ان کو بھاری لگ رہا ہے، اب اس میں جھوٹ بولنا کو یاد نہیں رہا، حالانکہ یاد ہے۔ 2 دفعہ یہ کہا کہ وہ یاد نہیں رہا، پھر خیال آیا کہ لوگ کیسے کہیں گے ہمیں جھوٹ بولتا رہتا ہے، قسم کھا لی، اللہ کی قسم ہی بھول گیا پھر۔ اچھا، اب پھر کسی موقع پر کہا کہ میں بھول گیا، خدا کی قسم بھول گیا، تو کسی نے کہا کہ کس نے کہا بھول گیا، وہ بازار جو ملیا سا تر میں کیا سی کہ میں جا رہا ہوں ادھر۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اب وہ گالی گلوچ پہ اتر رہا ہے، ہاں تین بھی دیکھا فلانا ٹمکڑا، وہ کرتا ہے 2 نمبری کرنا ہے، اتنے کرنا ہے، اتنے کرنا ہے، یہ جھگڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا ایک خاص انداز ہے، بڑی سادہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی فلسفے آپ نہیں بگاڑا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، یعنی اس پر ٹرسٹ کیا جائے تو بیٹرے کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ 4 چیزیں کسی میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ ان صلی وصام وزعم انہ مومن، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اس کو بڑی غلط فہمی ہو کہ میں مومن ہوں، مومن نہیں ہے۔ اس میں 4تھی چیز ایڈ فرمائی، خاصما فجرا، کہ جب جھگڑا ہو جائے تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ تو ایک ہے نا، صرف دین کے تقاضوں سے جی چرانے کے لیے وہ حربے ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ٹرسٹ ختم کرنا، اور پھر گالی گلوچ پہ اتر آنا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وہاں تو پوری اب پکچر آ رہی ہے یہاں پر کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ بھول گیا تھا میں، اللہ کی قسم یاد نہیں رہا، اللہ کی قسم ہے مسئلہ ہو گیا جی، فصدوا عن سبیل اللہ، اور یوں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہوا کیسے؟ پہلے وہ ایمان تو لائے تھے، ان میں سے اکثر پہلے ایمان لائے تھے کہ باتیں اچھی لگی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ جب دین کے تقاضے سامنے آئے، قربانیاں مانگی دین نے، تو پیچھے ہٹے۔ تو فرمایا ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا، فہم لا یفقہون، لہذا اب وہ نہیں سمجھیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے نبی جب تم ان کو دیکھتے ہو تو جبک اجسامہم، تو آپ کو ان کے تن و توش، ان کے جسچرز بڑے عجائب لگتے ہیں، بڑا امپریس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو عبداللہ بن ابی کی مثال ہے، خزرج کا بہت بڑا سردار ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، پیپل لسن ٹو ہم، پیپل گیو ہم امپورٹنس۔ اب اس کے خلاف ایکشن لینا آسان کام تو نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اجسام، ان کے تن و توش، ان کے جسچرز، ان کی باڈیز آپ کو بڑا امپریس کرتی ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں، تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، سنتے رہ جاتے ہیں، اگنور نہیں کر سکتے۔ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایسے ہیں جیسے خشک لکڑی کے تنے ہوں۔ کھجور کا درخت بہت بڑا ہے، جب زمین میں زندہ درخت ہے تو اس کی بڑی طاقت ہے، ہوا سے بھی نہیں ہلتا، لیکن جب وہی درخت خشک ہو جاتا ہے اور وہ اس کو دراگ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوتی ہے، اس کو یوں کر کے آپ ہاتھ لگائے تھے، لڑتا ہوا وہ چلا جائے گا، ہوا آئے گی اس کو اڑا کے لے جائے گی۔ تو کأنہم خشب مسندہ، یہ تو ایسے ہیں جیسے سوکھے تنے ہوں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کا حال یہ ہے کہ ہر زوردار آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ جب بھی مدینے میں منادی ہوتی ہے، جب ہوتا کیا تھا کہ جب نئی وحی آتی تھی کو منادی کی آتی مدینے میں، بھائی مسجد نبی میں آ جاؤ، سارے مسجد میں آ جاؤ، ایک اہم بات کرنی ہے، نیا حکم آیا ہے وہ سنانا ہے۔
تو ان کو ہمیشہ یہی خطرہ رہتا تھا اللہ خیر کرے کدھر ساڈے بارے کوئی وحی نہ آ گئی ہوگی. یا سبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دشمن ہے, یہی دشمن ہے, فاحذرہم, تو آپ ان سے بچ کے رہیے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. قاتلہم اللہ, اللہ ان سے لڑے, یعنی یہ مرے. انا یؤفکون, پھر کیسے یہ حق سے پھرائے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو جرم ہوتا ہے نا, جرم, اور پھر اس سے معافی مانگنا, اس کے کچھ پروٹوکالز ہیں نا, کہ ایک آدمی بھری محفل میں آپ کی بےعزتی کرے اور پھر آپ کے گھر میں آ کے آپ سے معافی مانگ لے, تو آپ کو فیل ہوتا ہے بےعزتی سے میری 4 بندیاں کی تھی, معافی میں کوئی ہتھیار کیوں مانگ رہے. رائٹ. اسی طرح اصل میں جو جرم ہوتا ہے جب تک اس کا اقبال نہ کیا جائے, اعتراف نہ کیا جائے, تو معافی نہیں ہوتی. منافقین کا اصل جرم کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنا. پھر وہ جو ہم سورہ مجادلہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرنا, صلاح مشورے کرنا, گلنا مننا, کوشش کرنا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے, جان مال کو بات نہ کریں, یہاں تک کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربانیاں دے رہے ہیں ان پر گرمی کھانا, ایک طرح انہوں نے تنگ کیتا سانو. اس لیے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنا سب کچھ لے کر حضرت ابوبکر کی طرح حاضر ہو جائے اور ایک رات بھر جو ہے وہ پانی دے کر جو ہے وہ آ کر کھجوریں پیش کر دے, تو تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں, ہم تو لا نہیں رہے, اور یہ اپنے گھروں میں جھاڑو پھیر کے لا رہا ہے ابو بکر, اور وہ انصاری صحابی جو ہے وہ رات بھر محنت کر کے لا کے پیش کر رہا ہے. یہ کہتا ہے انہوں نے سڈا نک دم کیتا, غصہ آتا نا. تو اب یہاں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کر رہے ہیں, آپ کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے صلاح مشورے کر رہے ہیں. اب تقاضا کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, ان سے معافی مانگو, اقبال جرم کرو, اور ان سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں, تو پھر تمہاری مغفرت ہو جائے گی. لیکن اس پر کیسے رسپونڈ کر, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں. بٹوین دا لائنز کیا ہے, بریکٹ میں کیا ہے کہ تم ان کے سامنے اقبال جرم کرو, پھر ان سے درخواست کرو کہ آپ دعا کریں, اور وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. لووا رؤوسہم, تو سر ہلاتے ہیں, ہاں دیکھے رسول تاڈا آنے ہیں, معافی منگو آ کے انہوں کو, دیکھے لووا رؤوسہم, تو سر ہلاتے ہیں, یسدون وہم مستکبرون, اور سر ہلا کر رک جاتے ہیں اور بڑے گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں, تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہم یستکبرون. لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بغیر ان کے معافی مانگے بھی راتوں کو کھڑے ہو کر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب حضور سے کہا جا رہا ہے سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, استغفرت لہم, کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں, ام لم تستغفر لہم, یا بالکل استغفار نہ کریں. سورہ توبہ میں کیا کہا تھا کہ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. یعنی پہلے وہ آ کر اقبال جرم تو کریں. وہ جو میں نے کہا تھا نا پچھلی نشست میں کہ ایک ہوتا ہے کیا سنیں معاف, ایک اصل معافی کیا ہوتی ہے کہ جی فلاں وقت میں نے آپ پر یہ زیادتی کی تھی, پلیز اوکے. تو اللہ کے رسول کے خلاف آفینس کیا ہے نا, تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, اقبال جرم کرو, وہ تمہیں معاف کر دیں. ان سے درخواست کرو کہ اللہ سے بھی ہماری مغفرت کے لیے
دعا کریں، پھر وہ دعا کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کے رسول اس کے بغیر بھی ان کے لیے دعا کرنے کو تیار کر رہے ہیں۔ تو سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ تھا۔ ایک انصاری مسلمان اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کی گھاٹ پر جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے بات کا دھکم پیل ہو جاتی ہے، اور ان کے درمیان ذرا تو تکار ہو گئی، حج کے موقع پر ہو جاتی ہے، منع کیا گیا نا بڑے، لیکن ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی وہاں پاس کھڑا تھا، تو اس نے انصاری سے کہا، بڑا ایک گندا محاورہ بولا، زبان پر لانا نہیں چاہتا لیکن بہرحال مجبوری ہے بتانا ہے آپ کو۔ اس نے محاورہ بولا، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو وہ تمہیں کاٹے گا۔ اور چپو، بڑیاں فیاضیاں ہوندیاں پیاں سن، گھر بھی بن دیتے تے او بھی بن دیتا تے وہ بھی بن دیتا، اور چپو، انہاں کتیاں نو کھوا کے موٹیاں کرو گے تانوں وڈن گے۔ ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، مت خرچ کرو اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر یہاں تک کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں۔ جواب دیا گیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ یقولون، اسی موقع پر اس نے اور بکواس بھی کی، اسے کیا کہا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اب اگر ہم مدینے گئے نا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ اب عزت والا کسے کہا تھا؟ انصاریوں کو، اور ذلیل کس کو کہا تھا؟ مہاجرین کو، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب بھائی ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے الفاظ میں وہ ذلیل کہہ سکتا، لیکن مطلب اس کا یہی تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انٹرسٹنگلی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ جب مدینے کے پہنچے مدینے تو مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تلوار لے کر، تو اس نے کہا تھا کہ جی تم نے کہا تھا کہ اب عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے، تو یہ اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ نہیں، تمہارا باپ ہے، تم یہ کام نہ کرو۔ تو یعنی وہ نہیں باز آیا، اس نے تو وہ ذلیل زبان استعمال کر لی نا، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہی نہیں تھا۔ تو اب جب شہر جانا ہوگا، مدینے جانا ہوگا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ ذلیل کو، مراد سمجھ گئے نا آپ؟ بالکل واضح ہے۔ جب سپرلیٹو ڈگری استعمال کر دی، ازل اور اعز، جواب دیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت غلبہ تو اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب نفاق کی اس ڈسکرپشن کے بعد اب علاج آ رہا ہے کہ پھر اگر نفاق سے بچنا ہو تو کیسے بچنا ہے، اور اگر نفاق دل میں محسوس ہو تو پھر اس کی ریمیڈی کیا ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ کے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر۔ وَمَن یفعل ذَلِکَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتنی، یہ سور کے منہ کو کہتے ہیں، تو اس کے منہ کو سور کے منہ سے تعبیر کیا آپ نے کہ شیطان اپنی تھوتنی بندہ مومن کے قلب پر لگا کے رکھتا ہے۔ جب تک دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس میں پھونک مار دیتا ہے۔ تو نفاق کا مڑ وہاں سے بنتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت۔
اگر دل کو اللہ کی یاد سے بھر کے رکھا جائے تو پھر منافقت کا حملہ نہیں ہو سکتا. ایسا نا بیماریاں اس سے تدارک کہ سردی کے موسم میں اگر تھوڑی سی سردی سے بچایا جائے تو پھر نزلے زکام کا اندیشہ کم ہوتا ہے. گرمی کے موسم میں اگر لو سے بچا جائے اور پیچھے کوئی بھاری کپڑا جو ہے سر اور گردن پر ڈالا جائے تو پھر ہیٹ اسٹروک نہیں ہوتی. تو تدارک کیا ہے نفاق کا؟ اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھو. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھنا تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. وانفقوا، اور خرچ کرو مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. فیقولا، پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، ربا تو نے موت کو میرے لیے کچھ دیر کے لیے مؤخر کیوں نہ کیا، پوسٹ پون کیوں نہ کیا. فصدق، کہ میں صدقہ خیرات کرتا. واکم من الصالحین، نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. بڑا سخت جواب ہے. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ کبھی پوسٹ پون نہیں کرے گا کسی شخص کے لیے بھی موت کو. اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت معین جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے وہ آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خبر ہے کہ تم کیا کرو گے. یہ کئی دفعہ ہم پڑھا ہے کہ ہمیں ایک موقع دے دے کہ دنیا میں جائیں، تو کہا گیا کہ اگر یہ موقع مل بھی جائے گا تو تم وہی کچھ کرو. واللہ خبیر، اللہ جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے بما تعملون کہ تم کیا کرو گے. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين